اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا جو سوال تھا کہ ایک خطے کے بڑے ملک کے طور پہ جو ایک بڑے بھائی کا کردار تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی بعض ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا نے پوری طرح ادا نہیں کیا. چلے جس طرح اگر کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے یہ حل ہو جاتا تو شاید ہماری بہت سی جنگیں بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا ویو ہے؟ بات یہ ہے کہ کشمیر کو تو ہم نے خود لوز کیا ہے. میں نے جناح علی کتاب میں بتایا ہے کہ 1 نومبر 1947 کو ماؤنٹ بیٹن ایز گورنر جنرل آف انڈیا لاہور آئے اور انہوں نے آفر کی جناح صاحب کو کہ ہم جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اسٹیٹ جو تھی نظام والی، اور کشمیر میں پلیبسائٹ کروا لیتے ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں، اے جی نورانی کی کتاب ہے اس کے اوپر کشمیر پہ. وہ کہتے ہیں کہ جناح ڈڈ ناٹ پے اینی اٹینشن. ایک بات اس کی میں ایکسپلینیشن یہ دیتا ہوں کہ جوناگڑھ کو انہوں نے نواب کے کہنے پہ تو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس کی شاید 91% پاپولیشن ہندو تھی. تو اگر وہاں پہ پلیبسائٹ ہوتا تو پاکستان would had no chance. حیدرآباد میں 89% پاپولیشن جو تھی ہندو تھی، وہاں پہ بھی پلیبسائٹ اگر ہوتا تو we could not have won. کشمیر میں محل ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہندو تو لڑ نہیں سکتے، ہم نے یہ سارا مجاہدین بھیجے ہوئے ہیں تو ہم تو کشمیر ویسی جنگ سے جیت لیں گے. تو that didn't prove to be the case. نئی بات، چودھری محمد علی اپنی کتاب جو ہے ایمرجنس آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دسمبر 1947 میں اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان دہلی گئے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی تک پارٹیشن کے جو مسائل تھے نا، کمیٹیز بنی تھی، ان کی ڈسکشن چل رہی تھی. تو وہاں پہ شاید نوزادہ لیاقت علی خان نے کشمیر کا ایشو کیا. تو ان کے جو ہوم منسٹر تھے سردار پٹیل، انہوں نے کہا یار why do you keep talking about جوناگڑھ, let us settle حیدرآباد and کشمیر. You keep کشمیر, حیدرآباد we keep. ہاں جی، یہ بھی اے جی نورانی نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے نظام آف حیدرآباد کو کہا تھا کہ تم نے انڈیا میں یونین نہیں جوائن کرنی، تم امام حسین کی طرح قربان ہو جاؤ. یہ قائد اعظم کا ہے ایڈوائس ٹو دا نظام آف حیدرآباد. اٹس آل آن ریکارڈ اینڈ یو کین چیک. پھر آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے کے ایس خورشید. سیالکوٹ کے جو ہیں خالد حسن، ان کے سانن بردر ان لا ہیں. انہوں نے وہ کے ایس خورشید تھے پرائیویٹ سیکرٹری آف قائد اعظم فرام 1944 ٹو سپٹمبر 1947. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چودھری محمد علی سے دوبارہ پوچھا کلیریفیکیشن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی دسمبر یعنی 22 دسمبر کو انڈیا سے ہمیں آفر تھی کہ یو کیپ کشمیر وی کیپ حیدرآباد. اینڈ آئی ایم کوٹنگ محمد علی. ہی سیز کہ آئی وینٹ ٹو مسٹر جناح who did not seem to be interested. Jinnah, the clever tactician, it seems was playing for some higher stakes regarding the princely states, but obviously he did not succeed. تو اب یہ موقع آپ کو جب ملے، آپ نے جنگ کا رستہ اختیار کیا. دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو پھر جہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نا. پیسفلی تو یہ ریزالو نہیں تھا. جنگوں کے نتائج آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے. دیٹس رائٹ. تو وہ جو سیز فائر لائن بنی، اس کے بعد جو مین ریزولوشن ہے یو این کا، وہ ہے 13 اپریل 1948 کا. اس میں یہ ہے کہ انڈیا ہیز اے لیگل رائٹ ٹو بی ان کشمیر بیکاز مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو ایکسیشن ٹو انڈیا سائن کر لیا ہوا ہے، لہٰذا دے ہیو اے لیگل رائٹ. بٹ یہ انڈیا کی غلطی ہے جو اب تک نہرو کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں کہ بھی یہ تم ایشو لے کے کیوں گئے یو این میں. ہم دے کے نہ جاتے تو یہ ایشو ہی کوئی نہیں تھا، ہم ملٹریلی ڈیل کر لیتے. جیسے ہم نے کلات میں نہیں اپنی ان کو ضم کر لیا. اٹس اے کمپیریبل کیس. خان آف کلات نے 11 اگست کو کلات کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا اور پاکستان نے ایکچولی ریکگنائز بھی کر لیا تھا.
بعد میں ٹرانسفر آف پاور کے بعد سیاست بدلی. خیر وہ لے گئے ہوئے تھے. تو جو یہ جو ہے نا ریزولوشن, اس میں یہ ہے کہ پلیبسائٹ ہوگا. یہ ماؤنٹ بیٹن کی ایڈوائز ہے ٹو نہرو کہ وہاں یہ جا کے کہو, ورنہ پاکستان نے تو نواب آف جوناگڑھ کی مرضی پہ پورے اپنا جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا عوام کے پوچھے بغیر. تو انڈینز تو یہ بھی کہتے ہیں نا بھی اگر آپ کے پاس جوناگڑھ والے نے کیا تھا تو یہاں پہ کشمیر نے کیا, واٹس دا ڈفرنس. بٹ لیٹس پٹ دیٹ اسائڈ. اس میں یہ ہے کہ بوتھ سائڈز اپنی ملٹری جو ہے نا ویکیٹ کر دیں گی کشمیر سے, اور اس کے بعد انڈیا کے پاس رائٹ ہے کہ اتنے ایڈمنسٹریٹر وہ رکھے جس کے ذریعے سے یہ پلیبسائٹ ہولڈ ہو سکے. اور اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فرسٹ پاکستان ول وڈرا, دین انڈیا ول وڈرا. اس دن سے لے کے آج تک نہ پاکستان نے وڈرا کیا نہ انڈیا نے. پاکستان یہ رسک لے ہی نہیں لے سکتا. اس کی وجہ دیکھیں, آپ نے یہ جنگ لڑی کیوں تھی؟ خیال تھا پورا کشمیر آ جائے گا, لیکن جو آپ کے پاس آیا اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کشمیر فارمر جو اسٹیٹ ہے وہ بیرپور سے لے کے بھمبر تک آتی ہے, تو پاکستان کا بارڈر جو ہے جیلم میں شروع ہوگا. ڈو یو وانٹ پاکستان جو جیلم سے شروع ہو؟ obviously not. کہ ہم نے جنگ اس لیے لڑی تھی کہ یہ ممکن نہ ہو سکے. تو پاکستان نے اس لیے وڈرا نہیں کیا. انڈیا نے وڈرا کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہی ہے کہ if پاکستان goes to war then we are at war. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا یہ دریاؤں کا پانی ہے, میں کشمیر کو ہائیڈرو پولیٹیکل پرابلم بھی سمجھتا ہوں. اس میں اپر ریپیرین جو ہوتا ہے نا, جو اوپر بیٹھا ہو پانی کے فلو میں, اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ چاہے تو پانی بند کر دے اور یہ کر دے. ہاں جی. اور لوور ریپیرین از ڈیپینڈنٹ آن دا اپر ریپیرین. لیکن یہاں پہ لیٹ می اسپیک ان دا فیور آف انڈیا, جو ہے انڈر واٹر ٹریٹی جواہر لال نہرو اور ایوب خان نے جو اگری کی, 80% آف دا واٹر آف دا 6 ریورز, انڈس اینڈ دا 5 ریورز آف پنجاب, وہ پاکستان کو ملے ہیں اور انڈیا کو صرف 20% ملا. تو انہوں نے جو بیراج بنانے تھے, واٹر کنٹرول کرنا تھا, اس پہ کام ہی کوئی نہیں کیا. 3 دفعہ ہم جا چکے ہیں یا 2 دفعہ آربیٹریشن کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں. ایوری ٹائم جو رولنگ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ انڈیا ود ان دا فریم ورک آف دا ایگریمنٹ تھوڑی سی جو کرتا ہے چینج, یہ 4 انچ نہ کرے 5 انچ کرے, بس ایسی ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ ود ان دا فریم ورک آف دیٹ. تو یہ 80% پانی دے دینا, ڈونٹ یو تھنک دیٹ از اے بگ بردر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ؟ تو بالکل ایسی سٹوری بھی نہیں ہے.